وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ سورہ بقرہ کی 22ویں آیت ہے، اور کل ہم نے 2 دنوں میں 21 آیتیں ہم نے پڑھ سکے، اور اس طرح سے تفسیر ممکن نہیں ہوتی ہے، اور اگر میں بہت جلدی میں بولتا ہوں تو کل ایک فیڈ بیک یہ تھا کہ ہم 1 گھنٹہ اتنی جلدی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو سنتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے، کوشش کریں کہ نہ تھکیں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایام پھر نہیں ملیں گے۔ اگر رمضان نہ ہوتا تو میں سورہ بقرہ شروع نہ کرتا اس پیس پہ چلانے کے لیے۔ ہم کیونکہ ٹیچر ہیں، ہمیں پڑھانے کا وہ ہوتا ہے، اور اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی اپنے ساتھی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے رہیں، تو جو سب سے اچھا پڑھانے کا سیزن ہوتا تھا وہ امتحان سے 1 مہینہ پہلے کا۔ اس میں اسٹوڈنٹ بالکل تیار ہوتا ہے، جتنا مرضی پڑھاؤ اسے، وہ فوکس بھی ہوتا ہے، سننے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، تھکتا بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے 1 مہینے میں پورے سال کا کورس بہت آسانی سے پڑھا سکتے تھے، جبکہ پورے سال میں آدھے سال کا کورس بھی نہیں پڑھایا جا سکتا، وہ اسٹوڈنٹ تیار ہی نہیں ہوتا۔ ابھی پوری کائنات آپ کے ساتھ ہے قرآن فہمی کے لیے اس ماہ رحمت میں، ماہ رمضان میں، بہار قرآن میں۔ تو اس لیے ذرا کوشش کیجئے کہ وہ عام دنوں کے موڈ سے نکل کر رمضان موڈ میں آ جائیں، تو رمضان موڈ میں انشاءاللہ ہم اسے کر پائیں گے، مشکل نہیں ہے۔ نہیں، ابھی ہاں، ضروری نہیں ہے کہ ہم سورہ بقرہ ختم ہی کریں۔ ہم نے کوئی اس قسم کی منت نہیں مانگی ہوئی کہ ہمیں ختم ہی کرنا ہو، ٹھیک، وہ کریں گے۔ لیکن اگر ہم تھکے نہیں، تھوڑا سا تیز بول رہے ہیں، تھوڑے سے زیادہ آیتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو ابھی اتنا زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، لیکن پھر بھی ان کو کنیکٹ کریں گے، اور پھر آپ کو خود کنیکٹ کرنا ہے۔ یہ اگر آپ خود کریں، ٹھیک، مثلا میں ابھی اگر بغیر پڑھے بھی آ کے یہ پڑھانا شروع کروں، تفسیر الکوثر میرے سامنے یہ کھلی بھی ہوتی ہے، میرا خیال ہے میں سورہ بقرہ ایک ہی سانس میں کر سکتا ہوں، لیکن اس درس کے لیے میں 8 سے 10 گھنٹے پڑھتا ہوں، جو کہ تقریباً اتنا ہی چیز رہتی ہے۔ اس کا فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اس کو بہتر خود سمجھ سکتے ہیں، آپ کی روح میں چیز اترتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ۔ ابھی بھی آپ اگر صرف اتنا پڑھ کے چھوڑ دیں، اور عام دنوں میں آپ سے کہوں آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اور جا کے کام کریں قرآن پہ، تو آپ یقیناً آپ کے لیے مشکل ہوگا، ہر آدمی اپنی زندگی مصروف ہے، ٹھیک۔ لیکن رمضان میں اگر میں آپ سے یہ توقع رکھوں کہ کلاس کے بعد بھی آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس پہ اور کام کریں، تو شاید یہ کوئی زیادہ توقع نہ ہو۔ اسی طرح ہے 21ویں آیت تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ پچھلی ساری، ابھی اس میں پھر ہم یہ 25ویں آیت کے بعد ایک دفعہ دوبارہ سمری ساری بتائیں گے، کہ ساری سمری بیان ہونے کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر متقین سے چلے گئے کہ متقین کو سمجھنا ہوگا، متقین کو سمجھنا ہے تو کفار کو سمجھنا ہوگا، کفار کو سمجھنے کے لیے منافقین کو سمجھنا ہوگا، اور جب یہ سب سمجھ گئے تو پھر انسان سے کہا جا رہا ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی، جو تمہارا خالق ہے اور تمہارا رازق ہے۔ ابھی آج کی آیت رازقیت سے متعلق ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رازق ہے تو صرف کھانا پینا نہیں ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو اتارا، فاخرج به من الثمرات، ان سب کی وجہ سے بچھونا بنایا، زمین کو قابل رہائش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پانی برسایا، تو پھر تمہارے لیے اس زمین میں سے پھل پیدا ہوئے۔ بس وہ خدا جو تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر تم جانتے بوجھتے ہوئے، وانتم تعلمون، تم جانتے بوجھتے ہوئے خدا کے مد مقابل کسی کو کیوں قرار دیتے ہو؟
کون خدا کا مد مقابل ہو سکتا ہے؟ وہ خدا جو خالق ہے، وہ خدا جو رازق ہے، وہ خدا جو رب ہے، وہ خدا جس نے آپ کو یہ تمام نعمتیں دی ہیں، اس کے مقابل میں کس کو لاگے کھڑا کر دیتے ہو؟ اس زمانے میں مشرکین اور قسم کے بت کھڑا کرتے تھے، آج کے مشرکین اور قسم کے بت اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ انداد ہم نے کہا ضد کو کہتے ہیں، اور اس میں الذی جعل لکم الارض فراشا، اس میں پھر سائنٹیفکلی اس میں بڑا میٹیریل ہے کہ آپ کو اس زمین کو بچھونا بنایا اور قابل سکونت بنایا، تو اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑا، کتنا ایگزیکٹ اور خوبصورت ڈیزائن کیا پورے یونیورس کو، صرف زمین کو نہیں، پورے یونیورس کو ایسا ڈیزائن کیا جس کی وجہ سے یہ زمین یہاں جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ قابل سکونت قرار پائی، اور اس کی ڈیٹیل پھر کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ذَلِكَ الْكِتَابُ آ گیا تھا لا ریب، ٹھیک ہے نا، وہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، شبہ نہیں ہے، شبہ نہ ہونا واضح ہو گیا ہے، سمجھ میں آ گیا ہے، اور خدا کو بھی پتا ہے کہ اس کی مخلوق کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو انسان کی سمجھ میں نہ آ سکتی ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، نہیں ہو سکتا شبہ کرو، لیکن پھر بھی اگر تم شبہ میں ہو کہ یہ قرآن کیا ہے، کتاب ہدایت نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے عبد پر حضرت پر نازل کیا اس کے بارے میں اب بھی اگر تم شک میں ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسا ایک سورہ لا کے دکھا دو، خود پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن صحیح ہے، اس میں شبہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی کوتاہی ہے، اس کا علم تمہیں کیسے ہو جائے گا؟ چیلنج ہے قرآن کی طرف سے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن کی طرح کا ایک سورہ لا کر دکھا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم اکیلے نہیں لا سکتے، بلا لو اپنے جو مرضی، اپنے آپ نے جن سے مدد لینی، ہیلپ لائن آپ کے لیے اوپن ہے، ٹھیک، جس مرضی کو بلانا ہے بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورہ جو ہے وہ سور کہتے ہیں بلند مقام کو، بلند عمارت کو یا بلند دیوار کو سور کہتے ہیں۔ قرآن کی ان صورتوں کو، چیپٹرز کو کیوں سورہ کہتے ہیں؟ کیونکہ ان میں بہت بلند مفاہیم اور مضامین ہیں جن تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے، اس لیے ان کو سورہ کہا جاتا ہے۔ انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے اگر اس کی تعلیم نہ دی گئی ہوتی، جتنی تعلیم دی گئی ہے، اور اگر ان تعلیمات کو ہم لیں تو پھر کیا ہے، ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا؟ فَأْتُوا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے شہداء کو بلاؤ، شاہد کو بلاؤ۔ شاہد کہتے ہیں ناظر کو، گواہ کو، جو جس نے واقعے کا مشاہدہ کیا ہو، وہ گواہ کے طور پہ آتا ہے، ٹھیک۔ اور ہم جو شہداء، جو ہم شہید، جن کو ہم شہید کہتے ہیں، انہیں ہم کیوں شہید کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے ہی ان کی موت ہوتی ہے پھر وہ فوراً فرشتے ان کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں شہید کہتے ہیں۔ خوب، یہ جو قرآن کا چیلنج ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو تم اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ، ٹھیک۔ اچھا، یہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے، اسی طرح ہے نا، یہ چیلنج آج بھی ہے۔ آج کا انسان بھی اس سورے کی طرح، قرآن کی کسی بھی ایک سورے کی طرح ایک سورہ بنا کے لے آئے۔ یہ صرف فصاحت اور بلاغت میں نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہمیں تو عربی نہیں آتی تو میں تو سورہ نہیں بنا سکتا، صرف فصاحت بلاغت میں نہیں، بلکہ ایک کتاب جس کو لکھا نہ گیا ہو، ظاہراً تو صرف یہ نازل ہوا ہے، زبانی بتایا گیا ہے، اس میں کوئی ایڈٹ بھی نہیں ہوا ہے، ٹھیک، اور وہ اس میں پوری کتاب میں کوئی تضاد کہیں نہ پایا جاتا ہو، اور اس کا چیلنج کر رکھا ہو دشمنوں کو، اور دشمن بھی 1400 سال سے اس کے در پہ ہو، کوئی ایک نقطہ بھی اس میں تضاد کا نہ نکال سکے،
ایسی کوئی کتاب، ایسا کوئی سورہ لانا اور جس کی حقائق، پھر اس میں دوبارہ اسی طرح ہے، ابھی ہم زیادہ اس پہ نہیں جا سکتے، سائنس اور اس کی ترقی اور اس کے نتیجے میں ہم بہت ہلکا ہلکا ٹچ کریں گے. جتنا قرآن پڑھ کے، قرآن سے مراد کتاب پڑھ کے سن کے آپ کو اللہ پہ ایمان آتا ہے، اسی قرآن کو پڑھ کے اگر آپ اللہ کی کتاب کائنات کا مطالعہ کریں گے اور آج کا انسان اگر کائنات کا مطالعہ کرے تو اسے اس سے زیادہ اللہ پر ایمان آتا ہے، ہو سکتا ہے قرآن سے بھی زیادہ. لوگ فرق کرتے ہیں. ہم ٹچ کریں گے نا، وہی یہی کہہ رہے ہیں. اگر ہم ڈیٹیل میں چلے جائیں تو پھر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. ہم یہاں ٹچ کریں گے، ٹھیک، اور اس میں بھی سارا کا سارا نہیں کیا جا سکتا. مثلا آج معجزے پہ بھی بحث ہے، یہ خود معجزے کی بحث ہے نا، قرآن معجزہ ہے، معجزے پہ بھی سائنٹیفک پوری بحث ہے. اس پہ اگر ہم چلے جائیں تو پھر بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے. اس میں ہم آج نہیں جائیں گے. تفسیر الکوثر پڑھیں تو اس میں کچھ آپ کو اشارات اور کچھ چیزیں وہاں ہم کو ملیں گی. اور آپ یہ ساتھ ساتھ ہم جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اس درس کے علاوہ کم از کم 2-4 گھنٹے خود بھی لگائیں، تو یہ بہرحال ہم کوشش کریں گے. بہت زیادہ ڈیپتھ میں ہم نہیں جائیں گے. آج جیسے ہم نے کہا معجزہ، آج بحث نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے بعد میں کسی اور مرحلے پہ پھر معجزے پر بھی بحث کر لیں سائنٹیفک حوالے سے. وَإِلَّا نہیں. قُلْ إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس جیسا ایک سورہ لے آؤ. تم اپنے جس مرضی شہید کو لے کے آنا ہے اس کو لے کے آ جاؤ، بلکہ ایک اور کام کر لو، جن و ان سب جمع ہو کر کوشش کر لو. قل رسالہ آپ سے ہے نا کہ کہہ دیجئے کہ اگر جن اور ان سب بھی جمع ہو جائے، ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، سب جمع ہو کر اس قرآن کی طرح کی ایک کتاب لانا چاہیں تو لا یاتون بمثلہ، اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. ایک دوسرے کی جتنی چاہیں مدد کریں. کفار ایک دوسرے کی بڑی مدد کرتے ہیں، مومنین ایک دوسرے کی مدد زیادہ کرتے ہیں. تو بہرحال جیسے ہم نے عرض کیا یہاں معجزہ کی بحث ہے پوری، اس بحث کو ہم فی الحال اسکپ کر رہے ہیں، نہیں تو ہم وہ نہیں جا سکیں گے. پھر کبھی آیا معجزے کی بحث تو ہم اس پہ کریں گے. خوب فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. چیلنج کر دیا کہ تم قرآن جیسی ایک سورہ ہی لے کے آ جاؤ، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے، اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا. اس زمانے میں 1400 سال پہلے تو یہ تھا کہ بھئی آپ نہیں کر سکے. لوگ کہہ سکتے تھے بھئی ہم تو نہیں کر سکے، ہمارے بعد آنے والے ہو سکتے ہیں لوگ کر سکیں. یہ کیسے قرآن کہہ سکتا ہے بعد میں بھی کوئی نہیں کر سکتا؟ قرآن کی خبر آج تو سچ ہے نا. 1400 سال گزر گئے، قیامت تک بھی گزر جائے گا. تم اگر نہ کر سکو اور تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. پھر بچو، ڈرو کس سے؟ نار التی، اس آگ سے جس کا ایندھن وقود کیا ہے؟ تم خود ہو اور حجارہ پتھر ہیں. اعدت للکافرین، اور یہ جہنم نار جو ہے وہ یہ آتش کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے. یہاں پر ایک تو یہ خود خبر اور اس کی آج سچائی خود معجزہ ہے. قرآن کے معجزے کے لیے ہمیں سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ چیلنج کیا اور ساتھ میں خبر بھی دے دی کہ آئندہ بھی کوئی اس کے مثل نہیں لا سکے گا، اور آج تک وہ نہیں لا سکے. تو فاتقوا النار، پہلے تقویٰ کس سے تھا؟ خدا سے. خدا سے ڈرو. تقویٰ کا معنی ہم بتا چکے ہیں، اس لیے ابھی اگر ڈیٹیل میں نہیں جاتے تو اس کا ادھر دوبارہ وہاں اپنا رجوع کیجیے گا. پہلے کہا خدا سے ڈرو، ٹھیک. اب اگر خدا سے نہیں ڈرتے ہو تو پھر حقارت ہے کہ تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم خدا سے ڈرو. تم جاؤ آتش جہنم سے ڈرو. فاتقوا نار التی، اس آگ سے ڈرو. یہ انسان کی نے اپنی حیثیت کو کم کیا ہے. اگر وہ ایمان لے آتا، اگر وہ متقی ہوتا تو وہ اللہ سے ڈرتا. اس میں شرف ہے، اس میں کرامت ہے، اس میں عزت ہے، ٹھیک. اگر نہیں، تم ادھر آتے ہو، چیلنج، ہمارا چیلنج قبول کرتے ہو اور پھر بھی اس چیلنج کو فلفل نہیں کر سکتے، اس جیسا قرآن بھی نہیں لا سکتے،
پھر بھی اقرار بھی نہیں کرتے، پھر آتش جہنم سے ڈرو، اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن تم ہو، یعنی تم نے جلنا ہے اس میں، اور پتھر ہیں اور وہ بدھ ہیں جن کو تم نے خدا بنا رکھا تھا۔ اعدت للکافرین، اور یہ جہنم جو ہے وہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب واپس آپ کے پاس آ گئے، شروع بھی آپ سے کیا تھا، ہدی للمتقین، اور یہ متقین، یہ سب کچھ آپ کو سمجھانے کے لیے، باقی ہے ہی نہیں، نہ کافر اس دنیا میں ہے نہ منافق اس دنیا میں نہیں ہے، کا مطلب یہ کہ یہ دنیا ان کے لیے نہیں ہے، یہ پورا سسٹم ان کے لیے نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، اور یہ سب آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں وہ جہنم میں جلیں گے، یہ منافق ہیں وہ دنیا میں بھی جہنم میں جلیں گے اور آخرت میں بھی جہنم میں جلیں گے جو منافق ہے۔ وبشر الذین آمنوا، بشارت ہے کس کے لیے؟ الذین آمنوا، ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، صرف ایمان نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح، ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، جنت باغ کو کہتے ہیں، ٹھیک نا، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں۔ سورہ رحمان میں ہم 4 باغوں کا تذکرہ پڑھ کے آئے تھے، یہاں ابھی ہم 4 باغ نہیں ہیں، وہ تو بے عنوان مثال بات ہوئی تھی نا، یہاں پر باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ٹھیک۔ اچھا، یہاں انسان جو لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کا خواب یہی ہوتا ہے کہ ان کا اپنا گھر ہو جائے، پرماننٹ گھر ہو جائے، اور ہم نے اپنی زندگی میں بہت لوگوں کو دیکھا ہے، ساری زندگی لگا کے جو پرماننٹ گھر بنایا اس میں ان کی قبر بھی نہیں بن سکتی، وہ گھر رہ جاتا ہے، وہ خود نہیں ہوتے، پھر یہ تو پرماننٹ گھر نہیں ہوا۔ پھر ہمیں پرماننٹ ریل اسٹیٹ کہاں بنانا ہے؟ جہاں ہم نے بھی پرماننٹ رہنا ہے۔ یہاں آپ مارگلا ویو کے لیے کتنا پیسے دے دیتے ہیں؟ کیا ہے مارگلا ویو میں؟ 4 بندر ہی ہیں، ٹھیک، اس کے لیے آپ بہت زیادہ پیسے ایکسٹرا دے دیتے ہیں۔ یہاں کیا ویو ہے آپ کا؟ تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منہا، جنات ہیں، جنات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور آپ کا جو ریل اسٹیٹ وہاں ہے بہت زبردست ہے، اس میں آپ کو کھلایا جائے گا، آپ کے سامنے میوجات کو، پھلوں کو پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے، جب آپ کو پیش کیا جائے گا، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب اس کے ثمرہ میں سے کوئی بھی رزق یعنی کوئی بھی پھل آپ کو پیش کیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کیا مطلب ہے اس کا؟ ھذا الذی، یہ وہ ہے، رزقنا من قبل، جو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا۔ نہیں، ابھی آپ جنت میں ہیں، جنت میں پھر اگر سورہ رحمان کو پڑھیں تو پھر آپ تخت پر ہیں اور وہ باغات ہیں اور آبشار ہیں، ٹھیک، اور آپ کی اپنی پراپرٹی ہے، وہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے جو چاہیں گے پھل وہ آپ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، جیسے ہی پھل حاضر کیا جائے گا آپ کہیں گے یہ تو میں نے کھایا ہوا تھا، یہ کیا دوبارہ لیا ہے؟ یہ وہی دال ہے جو میں نے کل بھی کھائی تھی، یہ ہے۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، ٹھیک، یہ وہ نہیں ہے۔ ایک بچے کو اگر آپ ایک چاکلیٹ دیں اور وہ چاکلیٹ اس کی فیوریٹ چاکلیٹ ہو اور اسے دوبارہ وہ دکھائے تو یس یہ وہی ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو کل کھایا تھا وہی دال مجھے دوبارہ کھلا رہے ہو؟ نہیں، یہ اس کو آپ کو جو جنت کے پھل کھلائے گئے آپ کو یقیناً اس کا ٹیسٹ یاد ہے، اور آپ کو جب دیا تو آپ نے کہا ہاں یہ وہی ہے، ٹھیک۔ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو کل بھی جو میں نے کھایا تھا، پہلے جو میں کھایا تھا یہ وہی ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ٹھیک، یہ وہ نہیں ہے جو کل کھایا تھا، یہ اس جیسا ہے، ٹھیک، اس جیسا ہے، یہ وہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جنت میں انسان کب تک رہے گا؟ فار ایور،
اور فار ایور وہاں رہے گا، بور نہیں ہو جائے گا؟ ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم اس زمین پہ اگر ہمیشہ رہ سکیں ہم بور ہوں گے؟ کون بور ہوتا ہے؟ 100 سال والے آدمی سے بھی کہیں، کہتا ہے میں نے ابھی بھی جینا ہے۔ 150 والے سے کہیں اگر کوئی ہے زندہ، وہ کہتا ہے میں نے ابھی بھی جینا ہے۔ وہ نہ ہل سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، وہ بور نہیں ہوا، وہ کہتا ہے میں نے ابھی بھی جینا ہے۔ ٹھیک، اتنا تکرار ہے یہاں پہ، اتنی ریپیٹیشن ہے، وہی بورنگ کھانے ہیں۔ اگر دنیا میں بہت زیادہ ہو تو ہمیں جو ملتا ہے وہ تو بہت ہی اور لمیٹڈ ہے۔ ٹھیک، لیکن وہاں پر جہاں وہ اتوب ہی متشابہات، جنت میں کوئی بھی چیز دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہر دفعہ اس کا نیا ذائقہ ہوگا۔ ہے یہ وہی انار، اور کل میں نے کھایا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں ہاں بس یہ وہی ہے، بڑا مزہ آیا، یہی مجھے چاہیے تھا۔ ٹھیک، مثلا آپ یہاں کسی ریسٹورنٹ کا کھانا مشہور ہو جائے، وہاں آپ جاتے ہیں، وہاں آپ کو بہت ٹیسٹ آیا، 1 مہینے بعد اپنے دوستوں کو لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ وہی ہے، کھانے لگتے ہیں اب اس کا وہ ٹیسٹ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، ہاں پہلے تو یہ دیسی گھی میں بناتا تھا، اب تو اس نے ڈالڈا میں بنانا شروع کر دیا، یہ کر دیا۔ ٹھیک، دنیا میں تو یہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک، وہاں آپ کہیں گے ہاں یہ وہی ہے، جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا یہ اس سے بہت زیادہ مزے کا ہے، اس سے بہت زیادہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں کیا ہیں؟ پاک بیویاں ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خالدون۔ یہ ازواج مطہرہ، ازواج مطہرہ دوبارہ ہم سورہ رحمان میں، جو لوگ ہمارے ساتھ سورہ رحمان میں تھے وہاں ڈیٹیل میں ان کو کر کے آ چکے ہیں۔ ابھی بھی آپ سورہ رحمان کی ان آیات کا اگر خود سے مطالعہ کریں گے تو پھر وہاں پر آ جائے گا۔ اور ازواج کی جو کوالٹی ہے وہ پاک ہونا، مطہر ہونا، پیور ہونا ہے، اور کوئی ظاہری حسن، بڑی آنکھیں، کالی فلان اور یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کا ذکر نہیں ہوا ہے، بلکہ ان کا کیا ہے؟ عفت ہے، حیا ہے، جس کو ہم سورہ رحمان میں پڑھ کے آئے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خالدون، یہاں پھر یہ آپ کی پرماننٹ پراپرٹی ہے، یہاں آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے تو درمیان میں 1-2 منٹ سانس لے سکتے ہیں آپ لوگ۔ ٹھیک، ہم نے 25 آیتیں تقریباً ہم نے کر لی۔ بات شروع ہوئی کس سے؟ قرآن سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کے بعد کہا کہ یہ ہدی للمتقین ہے۔ متقین میں کتنی صفات تھیں؟ 5۔ وہ آپ لوگوں کو آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، ابھی ہم نہیں دہرا رہے۔ اس کے بعد کون آیا؟ کفار آئے، اور کفار کا کہا کہ یہ ان کا تو ذکر ہی نہ کرو، مختصراً ان کو فارغ کر دیا۔ اس کے بعد آ گئے منافقین، جو خسرت دنیا والآخرہ ہے۔ ٹھیک، ان کے بھی 5 صفات تھیں، کہا کہ یہ 5 وہ ہیں صفات جو منافقین میں پائی جاتی ہیں، خبردار یہ تم میں کہیں اس کا صاحبہ بھی نہ آئے۔ اس کے بعد ان کی 2 حالت زار کا ذکر ہوا، ٹھیک، کہ وہ اندھیرے میں ہیں اور کیا ہے گھر جو کیا کہتے ہیں رعد برق جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک، پھر وہ صم بکم عم ہیں، ان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا، یہ ان کی حالت ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر کیا کہا؟ لوگوں کو خطاب کیا کہ جب یہ سب تم سمجھ چکے ہو تو پھر اپنے رب کی، جو تمہارا خالق ہے اور تمہارا رازق ہے، اس کی عبادت کرو۔ ٹھیک، جب اس کی عبادت کرنی ہے تو پھر کیسے کرنی ہے ہم نے عبادت؟ آئین اسی سے لینا ہے، خود اپنی مرضی کرنی ہے۔ ٹھیک، پھر ہم نے آئین اسی سے لینا ہے۔ یہاں اگر ہم پریکٹیکل جو ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم آئین اپنی مرضی کا خود بناتے ہیں، تدبیر بھی ہم خود کرتے ہیں، اللہ کی تدبیر پر نہیں چلتے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے۔ ٹھیک، آپ نے آئین بھی خدا سے ہی لینا ہے۔ خدا سے اگر آئین لینا ہے تو کہاں سے لیں گے؟ دوبارہ قرآن پہ آ گئے۔ قرآن پہ ابھی بھی آپ کو یقین آیا یا نہیں آیا؟ ٹھیک، اگر نہیں آیا تو اس جیسا لا کے دکھاؤ، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ لا سکو گے؟ نہیں۔ کوئی لا سکا ہے؟ نہیں۔ آئندہ کوئی لا سکے گا؟ نہیں۔ ٹھیک، تو یا خدا سے ڈرو یا جہنم جاؤ۔
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. یہ سارا آپ کے سامنے آپ کا روڈ میپ رکھا جا رہا ہے. بہت آسانی سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اس کائنات میں، اس سفر میں آپ کدھر ہیں. آپ متقی ہیں، آپ کافر ہیں، آپ منافق ہیں. متقی بنیں گے تو پھر جنت میں آپ کی پراپرٹی کا تھوڑا بہت ذکر آ گئی. جنت میں آپ کہاں ہیں؟ جنات ہیں، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں پاک زوجات ہیں، اور وہاں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہ جو ابھی تک ہم 5 آیتیں کر چکے ہیں. خوب اب یہاں پر جو جنات والا ہے، فبشر بشر الذین آمنوا، ٹھیک ہے نا. خوب بشارت، بشرہ جلد کو کہتے ہیں، سکن کو کہتے ہیں. کسی کو اچھی خبر دی جائے تو سب سے پہلے اس کے سکن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خوش ہو گیا. تو یہاں پر بھی آپ کو بشارت دی گئی ہے کس کی؟ جنات کی. ٹھیک، کون سے جنات کی؟ باغوں کی، جو جنت جسے ہم لوگ اردو میں بہشت جنت کہتے ہیں، اور اس کی آپ کو. اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان والا ہونا چاہیے، جو کہ ہمارا گمان ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں. ٹھیک، ساتھ میں کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ادھر ہے نا؟ ٹھیک، آپ ایمان اور عمل دونوں چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہمیں عمل نہیں چاہیے. ٹھیک، یا قرآن کو مانیں یا اپنی مانیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن کی ان چیزوں کو مانیں جو ہمارے مفاد میں ہیں. ٹھیک، تو پھر ہماری مثال کیا ہے؟ منافق کی حالت کی طرح ہے. اندھیرے میں ہیں، اور وہ جو تھوڑی سی روشنی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں ایمان بچا لے گا. وہ تھوڑی سی روشنی کسی بھی کام نہیں آتی ہے. ٹھیک، خوب ایمان بلا عمل، ایمان بلا عمل ہو گیا، عمل بلا ایمان، اور ایمان با عمل. یہ 3 چیزیں ہو گئی. یا آپ کے پاس ایمان ہے عمل نہیں ہے، عمل ہے ایمان نہیں ہے، ایمان ہے اور عمل بھی ہے. اگر ایمان بھی ہے عمل بھی ہے تو آپ کے لیے جنت ہے، بشارت ہے. یہ تو بالکل واضح ہے. ٹھیک، اگر عمل نہیں ہے اور ایمان ہے، ٹھیک، یہ ایمان آپ کو دعوت دیتا ہے عمل کی. میرا ایمان ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. میرا ایمان ہے کہ علی امیر المؤمنین ہیں، امام المتقین ہیں. یہ میرا ایمان ہے. اس ایمان کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ صراط علی پر بھی چلنا چاہیے. ٹھیک، اگر میں صراط علی پر نہیں چل رہا ہوں تو یہ ایمان مجھے پھر فائدہ نہیں دے گا. یہ فائدہ نہیں دے گا، یہ میرے نقصان میں بھی جائے گا. میرا حساب کتاب سخت ہے. میرے اوپر حجت تمام ہے. علی کی محبت کی وجہ سے میرا تھوڑا سا عمل بہت زیادہ بن جاتا ہے. وہیں علی کی محبت کی وجہ سے اگر میں بے عمل ہوتا ہوں تو میرا یہ جرم بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے. میرا یہ جرم پھر مختصر نہیں رہتا. جس کو آگاہی نہیں ہوئی، جس تک محبت نہیں پہنچی، جس تک یہ پیغام نہیں پہنچا، وہ بھی گناہ میں رہے گا، وہ بخشا جائے گا. لیکن میں اتنی آسانی سے بخشا نہیں جاؤں گا. پھر آپ وہ تمام احادیث جو شفاعت کی ہیں اور محبت کی وجہ سے نجات کی ہیں، یہ تو سب اس کے خلاف ہو گئی. جی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی ہم تو کہتے ہیں ہمیں محبت اہل بیت نجات دلا دے گی. جی
وہی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ شفاعت ہوگی محبت کی وجہ سے ہمیں نجات ہو جائے گی، اس کو کیا کریں؟ ابھی تو ہم نے کہا محبت کی وجہ سے اگر آپ نے نہ کیا تو آپ کا جرم بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی حقیقت ہے۔ ہم جتنا بھی عمل کریں، جتنی بھی عبادت کریں، وہ اللہ کی جو عبادت ہونی چاہیے تھی وہ ہو سکتی ہے؟ وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم جتنی بھی کوشش کریں ہم معصوم نہیں ہو سکتے، ہم سے غلطیاں ہو جائیں گی۔ ہم اپنی سی کوشش کریں، اپنا عمل کریں، اس کے بعد جو لغزشیں ہو گئی وہ بے شک گناہان کبیرہ ہی کیوں نہ ہوں ان کی شفاعت ہو جائے گی۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جو کہے کہ مجھے ایمان کے ساتھ عمل بھی چاہیے، مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو رہ جائے وہاں آپ کے لیے شفاعت بھی آئے گی، آپ کی محبت بھی فائدہ دے گی۔ لیکن جو کہ میرے لیے کیا ہے کافی ہے؟ ایمان کافی ہے، مجھے عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس شخص کو زیادہ عذاب ہوگا۔ زیادہ سخت باتیں تو نہیں ہے نا، قرآن ہے، ہو تو کیا کریں، ٹھیک۔ خوب ایمان بلا عمل خسارے میں ہے، ایمان با عمل بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عمل بلا ایمان، یہ لوگ جنہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، انسانیت کی اتنی خدمت کی ہوئی ہے، انہیں کچھ صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس دنیا کی بات کر رہے ہیں، اس دنیا میں تو سب کو ملتا ہے، ہم ابھی اس دنیا کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اس دنیا میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک۔ ایک روایت ہے کہ محبت اہل بیت کافر کو بھی جہنم میں فائدہ دے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا، جو ہم کہتے ہیں وہ اور سینس میں کہتے ہیں جنت نہیں ملے گی، ٹھیک۔ اگر کسی کافر نے کسی مومن پر، محب اہل بیت پر احسان کیا ہوگا تو اس کے بدلے میں اسے جہنم میں ایک شل ملے گا، جس کی وجہ سے وہ عذاب جہنم سے کچھ حد تک محفوظ رہے گا، باقیوں کی طرح نہیں جلے گا۔ یہ محبت اہل بیت کفار کے لیے بھی فائدہ مند ہو گیا، لیکن ہم اس کو تو فائدہ نہیں کہہ رہے نا، ہم ابھی جس سطح پر سوچ رہے ہیں ہم اس کو فائدہ ہی نہیں کہہ رہے کہ بھئی جہنم میں کم جلیں گے، یا ہم لوگ کہتے ہیں ہم ریلیجیس نہیں ہیں، ہمیں ایسا بتا دو کہ جنت کے باہر بھی کوئی چرپائی لگا کے جگہ مل جائے ہم راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں کسی چیز پہ راضی نہیں ہو جو نہ رہنے والی چیزیں ہیں، وہاں ہمیشہ کی زندگی میں راضی ہو جاؤ گے۔ وہاں پہ اگر جنتیوں کو دیکھ رہے ہو، ان کے مقامات کو دیکھ رہے ہو، تو وہ جنت کے باہر چرپائی پہ راضی ہوگی؟ کبھی بھی اس وقت راضی نہیں ہوگی، ابھی کہنے کی باتیں ہیں، ٹھیک۔ تو اس شخص کو جو خدا کو خود نہیں مانتا، یہ عمل کر رہا ہے، اس عمل کرنے کے بعد آپ آج اسے جائے کہنا کہ تجھے خدا بہت اجر دے گا، تو کہے گا چل میں مانتا ہی نہیں، مجھے یہ اجر چاہیے ہی نہیں، کیا چاہیے مجھے؟ اسی دنیا میں نام چاہیے، شہرت چاہیے، وہ جو اسے چاہیے تھا وہ خدا اس کو یہیں پہ دے دیتا ہے، زندگی بھی اس کی طولانی کر دیتا ہے، شہرت بھی اس کو دے دیتا ہے، مال بھی اس کو جو مانگ رہے وہ اس کو دے دیتا ہے۔ وہ اگر خدا اور ہم سب مل کے دینا بھی چاہیں پھر بھی وہ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی جگہ ہمارے یوتھ آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہے کہ نہیں ان کو ملنا چاہیے، یہ تو زیادتی ہے، انہوں نے اتنے اچھے کام کیے اور ان کو اس کا جزا نہیں ملے گا۔ بھائی وہ خود نہیں لینا چاہتے، وہ لینا چاہے تو خدا تو دینا چاہتا ہے۔ یہ ساری دعوتیں سب کے لیے ہیں، سب کو یہ دعوت دی گئی ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں عمل صالح کے بغیر صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ بشارت ہمارے لیے کب ہے؟ جب ہم ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، اس کے بعد پھر مزے ہی مزے ہیں۔ نیکسٹ آیت، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ نہیں شرماتا، ٹھیک، حیا نہیں کرتا، ان یضرب مثلا، کہ کوئی مثال دے، کس کی؟ ما بعوضۃ فما فوقها، کسی مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی اوپر کی، یعنی اس سے بھی کمتر، چھوٹے ہونے میں مچھر سے بھی اوپر ہی کیوں نہ ہو، مثلا کوئی جراثیم کی مثال دے، اس سے خدا نہیں شرماتا۔ فاما الذین آمنوا،
جو اہل ایمان ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، انہیں معلوم ہے کہ یہ جو اللہ نے مثال دی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ اس مثال کو دیکھے، بہذا المثل، اس مثال کو دیکھے اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا کیا ارادہ ہے۔ ٹھیک، اللہ اپنا ارادہ بتا رہا ہے، یضل بہ کثیرا، یہ مثال دے کے میں بہت سوں کو گمراہ کرتا ہوں، وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، ٹھیک، اور بہت سوں کو ہدایت کرتا ہے۔ اللہ اس مثال کے ذریعے بہت سوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے، گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت کرتا ہے۔ پہلے گمراہ والوں کو رکھا ہے، یضل بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ گمراہ کون ہوں گے؟ فاسق۔ اللہ ان مثالوں کے ذریعے فاسقین کو گمراہ کرتا ہے۔ اچھا، ادھر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خدا حیا نہیں کرتا، خدا شرماتا نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ کہنا کہ خدا شرماتا ہے یا خدا محبت کرتا ہے یا خدا کو غصہ آتا ہے، یہ سب چیزیں محال ہے خدا کے لیے، ٹھیک، کیوں؟ یہ صفات میں سے ہیں، ٹھیک، اور صفات خدا ان صفات سے منزہ ہے، ٹھیک۔ پھر کیا مطلب ہے کہ خدا نہیں شرماتا؟ یعنی شرمانے کا لازمہ کیا تھا؟ اگر میں کوئی چیز کسی چیز سے شرماتا ہوں تو پھر میں اس چیز کو ترک کر دوں گا، انجام نہیں دوں گا۔ اگر کسی چیز کو میں چاہتا ہوں تو میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو اس کو میں عطا کروں گا، ٹھیک۔ اگر کسی سے میں نفرت کرتا ہوں تو میں اس کو عذاب دوں گا۔ یہ ان صفات کا جو لازمہ ہے، خدا محبت کرتا ہے یعنی ان صفات کا جو لازمہ ہے وہ دیتا ہے۔ خدا نہیں شرماتا یعنی خدا اسے بیان کرے گا۔ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو اتنی چھوٹی مثال ہے، اور وہ مذاق اڑاتے تھے کفار کہ یہ کیا مثال ہوئی، خدا کو اور کوئی مثال نہیں ملی، مچھر کی مثال، عنکبوت کی مثال، اسپائڈر کی مثال، ٹھیک، مکھی کی مثال۔ یہاں اصل جو ہے وہ اس میسج سے جو لیسن آ رہا ہے، سبق مل رہا ہے، اس کی طرف توجہ دو، نہ کہ اس کے لیے کون سی اگزامپل استعمال ہو رہی ہے۔ جو مومن ہے اس کی نظر سبق پر ہے، اس پوائنٹ پر ہے جو مل رہا ہے۔ جو منافق ہے اس کے جب فی قلوبہم مرض، تو وہ مرض کیا کرتا ہے؟ وہ ایگزامپل پہ جاتا ہے کہ یہ ایگزامپل بہت چھوٹی ہے، یہ بات کتنی بڑی ہے یہ دیکھو نا، ٹھیک، بات کو دیکھو، اس لیسن کو لو، اس پیغام کو لو، مثال سے تم نے کیا کرنا ہے۔ پھر مثال کس کی دی ہے؟ مچھر کی، ٹھیک، مچھر چھوٹا، اب تو خیر اس سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سائنٹسٹ نے دیکھنا شروع کر دیا اور اس میں سے بہت بڑی بڑی چیزیں نکلنا شروع ہو گئی، تو اب تو انسان یہ نہیں کہے گا یہ پرانا انسان ہے، ٹھیک۔ آج کل کے انسان کو ملیریا نے کتنے انسانوں کو مارا ہے؟ تمہیں بہت چھوٹا لگتا ہے مچھر، ٹھیک، تم بہت بڑے ہو، تم کروڑوں انسانوں کو اسی ملیریا نے مار دیا ہے۔ یہ جو ضرب المثل ہے، جسے محاورہ کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں، ضرب المثل، اس کو یہ ضرب کہتے ہیں چلنے کو، کیونکہ یہ چل پڑتی ہے۔ جو محاورہ ہوتا ہے وہ لوگوں میں چل پڑتی ہے، جاری و ساری ہو جاتی ہے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ ضرب المثل کہتے ہیں۔ خدا نے ایک تو عنکبوت یعنی اسپائڈر کی مثال دی، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، ٹھیک۔ اس کے بعد مکھی کے لیے بھی کہا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا لو اجتمعوا لہ، تم خدا کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ سب کے سب جمع ہو جائیں تو سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ٹھیک۔ ان مثالوں سے پھر کیا ہوا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ہم 2-4 آیتیں اور بھی کرنا چاہ رہے تھے، شاید آج ہو سکے نہ ہو سکے، اور اگر ٹائم آپ کی طرف سے زیادہ مل رہا ہے تو مجھے بتا دیجیے گا سب کی طرف سے، اور جو جانا چاہیں وہ بھی جا سکتے ہیں، اور وہ آن لائن بعد میں سن بھی سکتے ہیں اگر کسی کی کمٹمنٹ ہے۔
میں ہو سکتا اگر اجازت دیں تو 5-10 منٹ اوپر جاؤں گا، نہ دیں تو نہیں. ہم نے 15 پہ شروع کیا، ابھی تو میرے پاس 20 منٹ ہیں. ہاں ابھی میرے پاس 20 منٹ ہیں، میں 5 بجے کو دیکھ رہا ہوں. بس 20 منٹ میں انشاءاللہ ختم ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس نے کوئی مشکل پیدا کی اس آیت نے یا نہیں؟ یضل من یشاء ویہدی من یشاء. خدا جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے. کوئی مشکل؟ جی. ما تشاءون الا ما یشاءون اللہ. تم کچھ بھی نہیں چاہتے ہو، صرف اللہ کی مشیت چلتی ہے. صرف اللہ چاہتا ہے، تم لوگ کچھ چاہتے ہی نہیں ہو. ٹھیک ہے نا؟ کوئی ابھی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی؟ یہ آئی ہے؟ جی کیا مشکل ہے؟ ہاں یہاں نظریہ جبر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا کہ بھئی مجھے تو خدا نے گمراہ کیا ہے. خدا کہہ رہا ہے نا میں گمراہ کرتا ہوں. اگر مجھے خدا نے گمراہ کیا ہے تو پھر اس کے بعد مجھے کیوں عذاب ہوگا، مجھے کیوں عقاب ہوگا؟ واضح ہے؟ ٹھیک. خوب یہاں پر پھر ادھر نظریہ جبر بنتا ہے. کچھ نظریات ہیں، تفویض ہے، جبر ہے، اور الامرین. میں اس کو مختصر بیان کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. ایک اشاعرہ اگر آپ نے سنا ہو، اسکول آف تھاٹ ہے اہل سنت میں، وہ کہتے ہیں، وہ نظریہ جبر کے قائل ہیں. اس قسم کی آیات کو رکھ کے وہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے وہ خدا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر میں مسلمان ہوں تو کیونکہ خدا نے چاہا ہے، اگر میں کافر ہوں تو کیونکہ خدا نے چاہا ہے اس لیے میں کافر ہوں. ٹھیک. میرا اپنا بندے کا کوئی قصد، کوئی ارادہ، کوئی ول کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ خدا کا ارادہ ہے، خدا کی ول ہے، خدا کی مشیت ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے ہے. یہ ایک نظریہ جبر ہے. ایک نظریہ وحدت الوجود کا ہے. وہ آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا نہیں پتا. کس نے سنا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا. یہ صوفیوں ادھر سے کافی ہے. اگر یہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے تو ہم اس کو زیادہ کبھی وہ کریں گے، بحث کریں گے، سمجھیں گے. اگر نہیں سنا ہوا تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک غلط چیز ہے، اگر سرے سے سنی ہی نہیں ہے تو اس کو صاف کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر یہ آڈیٹوریم پہلے سے صاف ہے تو پھر صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں جھاڑو لے کے پہلے ادھر کچرا ڈالوں پھر کہوں یہ صفائی اس طرح ہوتی ہے، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک. اگر یہ نظریہ وحدت الوجود صاف ہے آپ کا ذہن تو پھر صاف ہے، ضرورت نہیں ہے. وَإِلَّا اگر جی ہاں اچھا یعنی اچھا چلے ٹھیک. ہاں وحدت الوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا سب اللہ کا ہی وجود ہے، دوسرا کوئی وجود ہے ہی نہیں. صرف ایک موجود ہے کائنات میں اور سب اللہ ہے. اور جو کچھ کر رہا ہے جب سب اللہ ہے تو پھر جو کچھ کر رہا ہے وہ خدا ہی کر رہا ہے نا، ہم تو ہے ہی نہیں. اس کے ایکسٹریم کو صرف سمجھنے کے لیے جن کو وہ ہو جائے اس کو اس مثال کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیں. جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے ٹھیک اور واپس آئے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ بوجھ رہے تھے. حضرت موسیٰ کو کیا ہوا؟ کیوں غصہ آیا؟ یہ جو وحدت الوجود والے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں وہ گوسالہ پرستی کر رہے تھے نا. ٹھیک. تو حضرت موسیٰ کو ہارون پہ غصہ آیا تھا. تو اگر کسی گوسالہ کی پرستش کر رہے تھے تو وحدت الوجود یہ سب کچھ خدا ہے، یہ بھی تو خدا تھا، تم نے روکا کیوں؟ اس پہ غصہ آیا تھا. غلط ہے بات. اس لیے ہم نے کہا سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو اس حصے کو ڈیلیٹ کر دیں. کبھی ڈیٹیل میں اس میں بات کریں تو الگ ہے. خوب اگر وحدت الوجود کو مان لیتے ہیں اس معنی میں، اس کے بعد بھی پھر اس کے جب جو قائل ہیں وحدت الوجود کے پھر بعد اس کے بھی اپنے مراتب ہیں. بعض اس مرتبے کے قائل نہیں ہیں، بعض اس سے نیچے اور اس کی تعویلیں کرتے ہیں. وہ پھر فلسفہ ہو جاتا ہے جس کی طرف ہم نے نہیں جانا. ٹھیک. وہ بھی کیا کہتے ہیں جو کچھ
کائنات میں ہو رہا ہے وہ سب خدا ہی کر رہا ہے، کیونکہ یہ سب ہے ہی خدا، غیر خدا کے علاوہ اس کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک. تیسرا نظریہ علم خدا ہے کہ جو کچھ ہونا ہوتا ہے، اگر کسی نے آج روزہ توڑنا ہے تو اس نے یہ گناہ کیا، اس گناہ کا خدا کو پہلے علم تھا یا نہیں تھا؟ علم تھا. اگر اس کو پہلے سے یہ علم تھا، ٹھیک، اور یہ شخص روزہ نہ توڑے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ خدا کا علم جہل میں تبدیل ہو جائے گا، جو کہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. یہ تھوڑی مشکل ہے، ہمارے پاس وقت کم ہونے کی وجہ سے میں مختصر جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اس میں حل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ٹھیک. علم خدا کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ خدا کو سب چیزیں پہلے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب خدا کو پہلے سے معلوم ہے. پہلے سے معلوم ہے کا مطلب ہے کہ اس نے ہو کے رہنا ہے. اگر اس نے ہو کے رہنا ہے تو پھر میرے ارادے کا اس پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں، ان کا نظریہ بیان کر رہا ہوں. نظریہ غلط ہے، نظریہ غلط ہے، لیکن غلط نہیں. عشاعرہ نہیں، یہ عشاعرہ کا تو جبر تھا نا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وحدت الوجود ہے، وہ فلاسفہ اور صوفی ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ یہ نظریہ علم خدا والے ہیں. ٹھیک. کیونکہ خدا کا علم ہے اس لیے ہم مجبور ہیں. ٹھیک. کسی شاعر نے کہا ہے کہ شعر لکھا ہے، غزل وزل مجھے یاد تو نہیں رہتی، کہ میں یہ جو شراب پی رہا ہوں اس لیے پی رہا ہوں کہ خدا کو تو پتا تھا میں نے شراب پینی ہے، اب اگر میں نہ پیتا تو خدا کا علم جہل ہو جاتا، تو اس لیے میں نہیں چاہتا خدا کا علم جہل میں تبدیل ہو، میں چاہتا ہوں خدا کے علم کے مطابق میں شراب پیتا رہوں. ٹھیک. یہ بھی غلط ہے. ٹھیک. ہاں، یہ علم کلام میں ہے. اور یہ معتزلہ تفویض کے قائل ہیں جو ہم ابھی کہہ رہے ہیں. یہ کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے جس نے اس کو لیا ہے، مختلف لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ہر جگہ سے، یہ علم خدا والے. ٹھیک. کچھ چیزیں نا ایک اسکول آف تھاٹ کرتا ہے. ٹھیک. جیسے تفویض جو ہے وہ معتزلہ ہے، جبر اشاعرہ ہے. ٹھیک. یہ پھر ادھر تفویض کا کیا مطلب ہے؟ خدا نے انسان کو بنایا، انسان کو بنانے کے بعد اس کو امپاور کر دیا، اور اس کے بعد جو کچھ کر رہا ہے وہ انسان خود کر رہا ہے. خدا نکل کے درمیان میں سے، سین سے خدا غائب ہو گیا. یہ کیا ہے؟ تفویض. تفویض. ٹھیک ہے نا. ہاں، اس کو اسائن کر دیا، اس کو دے دیا، اس کے حوالے کر دیا کائنات. ٹھیک. ہم تفویض کے بھی قائل نہیں ہیں. ٹھیک. اب رہ گیا کہ ہمارے لوگوں میں بھی کچھ لوگ اس قسم کی باتیں نعوذ باللہ کرتے ہیں. روزے میں یہ باتیں کرنا بھی مشکل ہے کہ خدا نے پنجتن کو خلق کر دیا اور ان کے حوالے کر دیا، تفویض کر دیا. نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی کہ ان کے حوالے ہوئی ہو. اور حوالے کا مطلب یہ کہ اب خدا کے پاس کچھ نہیں ہے. واضح ہے؟ ہاں، یہ اگر نہیں، وہ تو خالق ہیں تو اور شرک ہو گیا. وہ تو جو مشرکین تھے جن سے رسول خدا نے اور امیر المومنین نے جنگ کی ہے، ان مشرکین سے پوچھا جاتا کہ تمہارا خالق کون ہے تو وہ کیا کہتے تھے؟ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ. وہ مشرک بھی کہتے تھے ہمارا خالق خدا ہے. یہ تو اس مشرکین سے بھی ماڈرن مشرک ہے نا آج کل جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. سہارا خوب تفویض بھی حل ہو گئی. ٹھیک. یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے، جو چاہے کفر کرے. تو انسان کے اپنے ہاتھ میں، اللہ نے سارا اختیار انسان کے سپرد کر دیا ہے. ہمارا شیعہ امامیہ کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ الامر بین الامرین ہے. ٹھیک ہے، کہ نہ جبر اور نہ تفویض. نہ یہ ہے کہ آپ مجبور ہیں اور نہ یہ ہے کہ سب کا سب آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک. خوب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا کو بھی داخل ہے جو کام آپ کر رہے ہیں، اور آپ کا بھی اس میں داخل ہے. آپ بھی کر رہے ہیں اور خدا کی طاقت سے بھی کر رہے ہیں. اتنا سمجھ میں آیا؟ اچھا. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ خدا کی طاقت سے کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک. اگر مومن کو یہ آیت سمجھ میں آ جائے، ٹھیک، تو جی 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 بالکل پوچھیں.
ہاں یہی پڑھ رہے ہیں ابھی، اسی میں ہم ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی میں ہیں، ٹھیک ہے کہ یہ جو کچھ ہم غلط کر رہے ہیں یہ غلط ہم کر رہے ہیں یا خدا کر رہا ہے. اگر ہم کہ ہم کر رہے ہیں تو تفویض ہو جاتا ہے کہ خدا کا اس میں کچھ نہیں ہے، ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اگر ساری ذمہ داری خدا پر دے دیں کہ خدا کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے، پھر ہمیں کیوں عذاب ہوتا ہے. ٹھیک، یہ بہت اچھی مثال، مجھے تو بہت اچھا لگا ہے. چھوٹی سی اضافہ کو کھڑکی کی جو جبر کی قائل ہے ان کے لیے صرف اتنی سی عرض ہے کہ جب وہ روڈ پہ آتے ہیں تو پھر جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر روڈ پہ ادھر ادھر کیوں دیکھ کے روڈ کو کراس کرتے ہیں. ہاں کوئی آپ 50% تو آپ کے اپنے اختیار میں ہے. وہ اصل میں جس روڈ پر ہوتے ہیں نا، آپ نے اور روڈ کی مثال دی ہے، وہ کسی اور روڈ پر ہوتے ہیں، انہیں کرسی اقتدار ملی بھی ہوتی ہے، اس اقتدار کے ذریعے وہ بے تحاشا ظلم کرنا چاہتے ہیں. اس روڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ظلم ہو رہا ہے وہ میں نہیں کر رہا، یہ خدا کر رہا ہے. وہ اس روڈ پر لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. یہ عملی طور میں ایسا تھا نا کہ آئی تھنک سو کہ وہ انہوں نے اسی نظریے کو دی تھی تاکہ ہم جو کرتے رہیں. ہاں وہی انہوں نے بھی استفادہ کیا تھا. ابھی بھی اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی بادشاہتیں ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی یہی لوگوں کو یہی سمجھاتی ہیں، ان کے سب کانشیس میں یہ چیز ڈالتی ہیں کہ یہ جو ہمیں بادشاہت ملی ہوئی ہے یہ اللہ نے دی ہوئی ہے اور یہ خدا کا جبر ہے، تمہیں اس کو ماننا پڑے گا. ٹھیک، ہم جو الامر بین الامرین کہہ رہے ہیں، یہاں پر کیا ہے؟ طاقت اللہ کی ہے، ارادہ میرا ہے. اگر اس کو سمجھ لیں، ٹھیک، اور یہ اس کو سمجھنے کے علاوہ، ٹھیک، آپ کی جو سب سے بڑی آرزو، مجھے نہیں پتا انسان کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے، ستارے توڑ کے لانے کی ہے کیا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ستارے توڑ کے لا سکتے ہیں، دودھ کی نہریں بہا سکتے ہیں. کیوں؟ ارادہ آپ کا ہے، قوت خدا کی ہے. خدا کی طاقت میں ستارے توڑنا کوئی مسئلہ ہی، خدا کی قوت سے ستارے توڑنا تو مسئلہ نہیں ہے نا. ٹھیک، اگر ہم اس کو سمجھیں، ابھی ہم اس میں نہیں، ہم اور چیز سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں بات آ گئی ہے. ٹھیک، تو انسان کتنا طاقتور ہے اگر اللہ پر متقی ہے تو. اچھا، جب اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے اور ارادے کے لیے آپ کو آزاد خلق کیا ہے، کیا آپ کو کہا کہ میری یہ طاقت ہے اور یہ طاقت میں تمہیں غیر مشروط دے رہا ہوں. مشروط نہیں دے رہا کہ تم اگر اسے اچھے میں استعمال کرو گے تو یہ طاقت استعمال ہوگی، برے میں استعمال کرو تو یہ طاقت استعمال نہیں ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہے نیٹ دے دیا، آپ کو فلٹر نہیں لگا ہوا، جس مرضی ویب سائٹ پہ جانا ہے آپ نے وہ براؤز ہو جائے گی. ٹھیک، آپ کو طاقت دے دی ہے، آگے آپ کو عقل بھی دی ہے. یہ چیز آپ کے فائدے میں، یہ چیز آپ کے نقصان میں. خبردار بھی کر دیا ہے، یہاں جاؤ گے جنت ہے، یہاں جاؤ گے جہنم ہے. ٹھیک، بس انسان کو طاقت اللہ نے دی ہے، اللہ کی طاقت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تفویض وفویض نہیں ہے. ٹھیک، ارادہ مجھے خلق ایسا کیا ہے کہ میں اپنے ارادے سے جو چاہوں وہ میں کر سکتا ہوں. ارادہ میرا ہے، میں اپنے ارادے کا ذمہ دار ہوں. ارادہ جب نہیں، لا اکراہ فی الدین. واضح ہے؟ ٹھیک، یہ ہمارا نظریہ ہے. یہ اگر حل ہو گیا ہے تو پھر ہم کچھ احادیث اس کے لیے مزید پڑھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہمارے ذہن میں مزید بیٹھ جائے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھ دیں، کوئی حرج نہیں. التوحید ان لا تتوہمہ، توحید کیا ہے؟ کہ خدا کو کے بارے میں وہم و گمان نہ کیا جائے. ٹھیک، والعدل ان لا تتہمہ، عدل یہ ہے کہ اللہ کو متہم، اللہ کو بلیم نہ دیا جائے، الزام نہ دیا جائے. فالقائل بأنہ خالق للافعال، جو یہ قائل ہے، جو جس کا یہ نظریہ ہے کہ جو افعال ہم انجام دیتے ہیں اس کا خالق اللہ ہے، فقط اتہمہ بالظلم، اس نے اللہ پر الزام لگایا کہ اللہ نے ظلم کیا ہے. کیونکہ ہم جو ظلم کرتے ہیں
وہ اگر اس ہمارے عمل کا ظلم کا خالق اللہ ہے تو پھر ہم نے اللہ پر الزام لگایا کہ اللہ نے ظلم کیا ہے. والقائل بأنه يكلف العباد ما لا يطيقون، اگر یہ قائل ہیں آپ کہ اللہ بندے کو اس چیز کا حکم دیتے جو اس کے بس میں ہی نہیں ہے. اللہ اس کو کہتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور ایمان لانا اس کے بس میں ہے ہی نہیں. ٹھیک. فقد نسب الیہ القبیح، تو آپ نے اللہ کی طرف قبیح چیز، برے چیز کی نسبت دی ہے. یہ تو قبیح ہے، کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کر سکتا. ٹھیک. اپنے بچے سے کہیں پرواز کرو اور وہ پرواز نہ کرے تو اس کو مارے، قبیح ہے. ٹھیک. وہ تو پرواز جو نہیں کر سکتا تو اس کو نہیں کہیں گے پرواز کرو. والقائل بأنه لا يقدر على اعمال عباده، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان عمل انجام دے رہا ہے اس پر خدا قادر نہیں ہے، تفویض کہ اب یہ اسی کے ہاتھ میں چلا گیا، اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. وَإِنَّ كُلَّ أَعْمَالَهُمْ بِإِرَادَتِهِمْ وَلَا شَأْنَ لَهُ فِيهَا، اور جو کچھ عمل انجام دے رہا ہے انسان وہ اس کے اپنے ارادے سے ہے، اللہ کے لیے اس میں کوئی شان نہیں ہے، اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. قد اتهمه بالعجز، اس نے اللہ پر عاجزی کا الزام لگایا ہے. یہ سمجھ میں آ گیا نا پھر؟ ٹھیک. پھر کیا ہے؟ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے صلی علی محمد کہ یہ الامر بین الامرین کیا ہے؟ فقال وجود السبیل الى اتیان ما امروا به وترک ما نهوا عنه. میں نے پوچھا کہ یہ الامر بین الامرین کیا ہے، تو امام نے فرمایا جن چیزوں کا حکم ہوا ہے ان کو بجا لانے کا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو ترک کرنے کا امکان ہو تو یہ الامر بین الامرین ہے. یہ بھی سمجھ میں آیا؟ وجود السبیل، اس بات کا امکان رہے کہ وجود السبیل الی اتیان ما امروا به. ٹھیک ہے نا؟ ایک حصہ کہہ دیتے ہیں نہیں والا خود بہت سمجھ میں آ جائے گا. جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر سکتے ہوں، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اسے آپ چھوڑ سکتے ہوں. اگر یہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے یعنی قوت ارادہ دیا ہے تو یہ الامر بین الامرین ہے، لا حول ولا قوت کو سمجھتے ہوئے. ٹھیک. امیر المومنین فرماتے ہیں اتظن ان الذی نہاک دہاک، کہ جس نے تجھے نہیں کیا ہے، کہا یہ کام نہ کرو، وہ تجھے دھوکہ دے گا. خدا نے کہا ہے فاسق نہ بنو، کافر نہ بنو، اور وہ تجھے خود کافر بنا دے. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. اور بھی احادیث ہیں، آپ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں، ان کو میں یہاں سکپ کرتا ہوں، وقت 2 منٹ رہ گئے. الذین 1 منٹ. جی جی. اچھا، الامر بین الامرین کا مطلب یہ ہے کہ نہ چیز ٹوٹل آپ کے ہاتھ میں ہے کہ خدا کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے، نہ ٹوٹل خدا کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ بھی نہ رہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے آپ 100% خود ذمہ دار ہیں. ٹھیک. آپ کیسے ذمہ دار ہیں؟ اس لیے کہ آپ اپنے ارادے سے کر رہے ہیں. آپ جو اپنے ارادے سے یہ کر رہے ہیں، یہ ارادے سے کرنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. ارادے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے، اس ارادے کے بعد قدم اٹھانے کی صلاحیت اور طاقت بھی اللہ نے دی ہے. جو مرضی کریں بلا شرط قید، انکنڈیشن. ٹھیک. آپ کو طاقت دی ہے، آپ اس طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں اما شاکرن او اما کفورا. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے، آپ کو طاقت دے دی ہے. اچھا، اس میں اگر آپ کہیں کہ ہر چیز ہر پتہ اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے، ہاں اللہ کی مرضی اس میں ہے. اللہ کی طاقت اور مرضی نہ ہو تو آپ اللہ اپنا اگلا قدم ہی نہیں اٹھا سکتے. لیکن یہ قدم اس طرف اٹھانا ہے یا اس طرف اٹھانا ہے، یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. یہ اختیار اللہ نے دیا ہے. کیونکہ یہ اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اپنے اختیار سے ادھر اٹھا رہا ہوں تو بھی یہ قدم اللہ کی طاقت سے اٹھا رہا ہوں، ادھر اٹھا رہا ہوں تو بھی اللہ کی طاقت سے
اٹھا رہا ہوں، خدا کو مائنس نہیں کیا. خدا کی طاقت اگر خدا نہ چاہے اور خدا کی طاقت ختم ہو جائے میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، نہ ادھر اٹھا سکتا ہوں نہ ہاں مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شل کر دے فالج پڑ جائے مرے بھی نہیں پھر بھی قدم نہیں اٹھا سکتا. خدا نہ چاہے، ہاں خدا نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان، ہے نا. یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے. تو ہم نے خدا کو ریٹائر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اچھا سب کچھ خدا کی طرف سے، پھر خدا اس کا کیا قصور ہے انسان کا؟ الامر بین الامرین نہیں، یہ بھی ہے، ارادہ اس کا ہے، یہ اپنے ارادے سے. اس کو ارادہ کرنے کا حق کس نے دیا؟ خدا نے دیا. اسے ارادہ برے کا ارادہ کر سکتا ہے، ہاں برے کا ارادہ کر سکتا ہے. کیوں ایسا ارادہ دیا؟ راہ تکامل کے لیے شرط تھا، یہ برا بھی کر سکتا ہو اور اس کو بتایا بھی ہے یہ برا ہے. اس کے پاس رسول باطنی بھی ہے، رسول ظاہری بھی ہے. ایک رسول اندر رکھا ہوا ہے عقل کی صورت میں جو ہر آن ہر قدم بتاتا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک رسول قرآن اور حضرت کی صورت میں، ائمہ کی صورت میں بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک. اور یہ جو اچھے دوست ہیں یہ سب بھی کیا ہیں؟ رسول ہیں، اس کو گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں. ان سب کے باوجود وہ غلط کام کرنا چاہتا ہے، اس کو سزا ملے گی، اس کو سزا ملے گی، اس کے کیے پہ ملے گی. اس کا خدا کی طرف کوئی نسبت نہیں ہے کہ بھئی یہ خدا نے مجبور کیا تھا. ٹھیک، یہ واضح ہو گیا. آپ نے 2 منٹ گزارنے تھے میرا خیال، تاکہ ہم اگلی آیت نہ پڑھیں. جی اچھا 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 چلیے ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ ہم کوشش تو ہماری تھی کہ آج بھی 10 آیتیں کر سکیں، اور اگلی آیت جو تھی اس میں کچھ جو آپ کو سائنٹیفک چیزیں چاہیے وہ اس میں ہیں، وہ آپ خود پڑھیں اور پہلے سے پڑھ کے آئیں، تو ہم یہاں تفصیل سے بہتر انداز سے پڑھ سکیں گے. اور انشاءاللہ آج پھر اتنے پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.